ناظرین اکرام، بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگاہ خدمت پیش کرتے ہیں. آگاہ اجازت ہے؟ بسم اللہ. تو یہ سوالات جو ہیں، پہلا سوال ہے السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک سوال ہے، بچوں کی برتھ ڈے ہم کس طرح منانا ہم کو چاہیے؟ اس طرح سے ہمیں منانا چاہیے کہ جس سے ہمارے اہل بیت خوش ہوں، اہل بیت کے نام کی نظر دلائیں، اور اس طرح کے پروگرام کریں کہ جن میں اہل بیت کا تذکرہ ہو، اہل بیت کی زندگی کے کچھ معجزات بیان کریں، سیرت بیان کریں، دعائے توسل پڑھیں، یا اس طرح کی جو دعائیں ہیں حدیث قصہ پڑھیں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. ہمارا نام گلفام علی ہے. ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا گھر میں بلی پال سکتے ہیں اور کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے، یہ ضرور بتائیے. اور اللہ چینل ون کو شاد و آباد رکھے. بہت بہت شکریہ. سوائے غم حسین کو غم نہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آقا. دیکھیے، بلی کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ اس کا بال لباس پر نہیں ہونا چاہیے، جسم پہ نہیں ہونا چاہیے، نماز کے لیے مشکل آئے گی. اس بنا پر احتیاط کرنا چاہیے جی بلی وغیرہ گھر میں پالنے سے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں اطہر عباس فرام غازی آباد. میری شادی کو قریب 1 سال ہوا ہے اور پچھلے قریب 6 مہینے سے میں اپنی بیوی سے علیحدہ رہ رہا ہوں. وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں. ہماری شادی جب سے ہوئی ہے شروعاتی دور سے ہی صرف دقت ہی دقت رہی ہے. وائف ہمارے رشتے کے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہے. میں لاکھ چاہتا ہوں کہ ہم اچھے سے رہیں لیکن ممکن نہیں ہو پایا. آخر چھوڑ کر چلی ہی گئیں اور اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے. مجھے آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا وظیفہ پڑھوں اور کون سی آیت پڑھوں جس سے ہمارے رشتہ مضبوط ہو اور وائف میرے پاس واپس لوٹائیں. دعا کی درخواست. خدا حافظ. انہوں نے وظیفے کے سلسلے میں جو معلوم کیا ہے بھی اس سے پہلے جو بیان کر چکا ہوں. جی. یہ وظیفہ طرفینی ہے، دونوں طرف سے ہے. جی. اگر شوہر کو بیوی سے تکلیف ہے یا بیوی کو شوہر سے تکلیف ہے، دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو بھی عرض کیا اس سے پہلے. جی. کہ طلوع آفتاب کے وقت 11 بار آیت الکرسی کی تلاوت کریں. جب من ذا الذی یشفع عندہ پہ پہنچیں تو دونوں عین کے درمیان میں جس سے مشکل ہے، جس کے دل کو موڑنا چاہ رہے ہیں، اس کا قصد کریں. جی ہاں. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. ورحمۃ اللہ. ہمارا کوشچن ہے، عربی پہلے زیر کو زیر پڑھا جائے، الف زبر آ، الف زبر الف زیر اے پڑھا جاتا تھا. تھے. ہاں. اب پڑھتے ہیں الف زیر ای. تو صحیح کیا ہے؟ جو پہلے پڑھتے تھے وہ صحیح ہے، جو اب پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے؟ دیکھیے، ایک لہجہ بن گیا تھا ہندوستانیوں کا، خود ایرانی بھی پڑھتے تھے ایسے ہی، جسے مالک یوم الدین. جی. اب مالکی پڑھتے ہیں. جی. تو یہ عربی لہجہ ہے کہ جو اب پڑھتے ہیں، رائج ہوا ہے. اور اس وقت بھی جو پڑھتے تھے دونوں صحیح ہے، غلط نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ لہجہ ہندوستانی، پاکستانی اور ایرانیوں کا تھا، لیکن یہ کہ دونوں صحیح ہے. جی. مالکی جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے یہ پڑھنا. جی ہاں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. سرکار، میرا اور ایک سوال یہ تھا کہ اگر رات میں ہم بستری کی تو کیا اس کے بعد میں بغیر غسل کے ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ جی ہاں، دودھ پلا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے. وضو کر لے تو بہتر ہے. ہاں، وضو کر کے دودھ پلائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے، وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کر سکتے ہیں. ہاں، یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے کنگھی کرنا مکروہ ہے، چاہے وضو سے ہوں یا وضو سے نہ ہو، دونوں صورتوں میں مکروہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. خوف میں پڑھی جانے والی دعا معلوم کرنی ہے آغا سے. بار بار ایک ہی خوف پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، اللہ ایسا کر دے گا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہی خوف آتا ہے اور کافی خوف رہتا ہے. اس مسئلے کا کوئی حل ہمیں بتا دیجئے، کوئی دعا یا وظیفہ. دیکھیے، دل کے اطمینان کے لیے
سورہ ناس، سورہ فلق پڑھیں. اور ایک ذکر اور بھی ہے کہ جو خوف، فکر و نگرانی یا اور اس طرح سے جو ڈر محسوس ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ خوف و ڈر دور ہو جائے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام. میرا نام شہناز پروین ہے اور میرے 4 بچے ہیں اور ان کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا ہے. نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، بیمار رہتے ہیں. میں نماز روزہ بھی کرتی ہوں. آفت بلایات وغیرہ کی پریشانی شاید ہے. ہمارے گھر کسی نے کچھ کرا دیا ہے. میرے ہسبینڈ دن رات محنت کرتے ہیں، ٹیلر کا کام میں لیبر ہیں، اور ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے تاکہ ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں. انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں ہم سب دست و دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے. الہی آمین. اور اگر ایسا کوئی شک ہے انہیں تو ان کو سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 81 and 82 پڑھنا چاہیے. جی ہاں. بہت بہت شکریہ. میں اس لیے انگریزی میں دوہرا دیتا ہوں کہ جی ہاں. آج کے بچے پوچھتے ہیں جی جب 49 یا 39 کا ہو تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. نام ان کا انجم اقبال، اوکھلا نئی دہلی سے. السلام علیکم. علیکم علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں نے آپ کو 2 باری سوال کیا تھا، جواب سے محروم رہا ہوں. پہلی بار آپ کا سوال آیا ہے، میں شکایت کروں گا منتظمین سے کہ سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں. خیر میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا سوال میں دوہرا دیتا ہوں. پہلا سوال کیا ہجڑوں کی بددعاؤں سے ڈرنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی بیجا ڈیمانڈ کرتے ہیں بچے کی پیدائش پر. دیکھیے، اگر کسی کی حق تلفی نہیں کی ہے، جی، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، جی، تو وہ بددعا کرتا رہے، جی، اس سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. جی. چاہے وہ جو سوال کیا ہے جی، یہ لوگ ہوں یا ان کے علاوہ کوئی ہو. کوے کے کوسے سے ڈھور نہیں پڑتے. جی جی. صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کا حق پامال نہ کریں، یتیم پر ظلم نہ کریں، یتیم کا حق پامال نہ کریں. چونکہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی دعا بھی بددعا بھی دونوں قبول ہوتی ہے، دعا بھی اور بددعا بھی. اور اگر بددعا نہیں بھی کر رہا ہے تو بھی کہتے نہیں مظلوم کی آہ نہیں لینی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہو سکے تو جواب دیجیے. قضا نماز کا طریقہ یہی ہے جس طرح سے ہم ادا نمازیں پڑھتے ہیں، صرف نیت قضا کی ہوگی بس. جی. اس کے علاوہ کوئی وہی طریقہ ہے. جی. اور یہ ہے کہ جن نمازوں میں ترتیب ہے، جیسے نماز ظہر پڑھتے ہیں، پھر نماز عصر پڑھتے ہیں، تو پہلے نماز ظہر پڑھیں، پھر نماز عصر پڑھیں، نماز مغرب پڑھیں، پھر نماز عشاء پڑھیں، اس طرح سے. لیکن اگر ایک دن کی نماز مغرب قضا ہے، دوسرے دن کی عشاء کی قضا ہے، تو اب اس میں جو ہے ترتیب کی ضرورت. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام شبی زہرا ہے اور میں شاہ گنج جونپور سے سوال کر رہی ہوں. مکہ سے مدینہ ہجرت جب ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناقہ مدینے سے پہلے جس مقام پر رک گیا تھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال بھی اچھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے سے ہجرت کی تو سب سے پہلے غار ثور میں آئے، خود نبی آئے وہاں پر، 3 دنوں تک غار ثور میں رہے. پھر وہاں سے جب 3 دنوں کے بعد نکلے مدینے کے لیے، تو مدینے سے پہلے ایک مقام پر ناکہ رک گیا جسے قبا کہتے ہیں. اس علاقے کا نام قبا تھا. جب ناکہ وہاں پر رکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پروردگار سے وہاں پر مسجد تعمیر کرائی، اور اس مسجد کی تعمیر میں نبی اکرم خود شریک تھے. اور اس مسجد کا نام، سب سے پہلی مسجد یہ تعمیر ہوئی وہاں پر. اس مسجد کا پہلے نام مسجد تقویٰ تھا. پھر بعد میں یہی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی کہ جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرہ کے برابر ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب میرے سوالوں کو پورا پڑھیے گا.
مولانا نہیں، میں پڑھوں گا سوال، مولانا جواب دیں گے انشاءاللہ. میرا سوال ہے، اگر کسی نابالغ لڑکی لڑکے کے ساتھ کچھ غلط کام ہو جائے، ماشاء اللہ استغفر اللہ، تو کیا غسل جنابت واجب ہے؟ اس بچے کو یاد بھی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کب یہ واقعہ ہوا تھا. اگر واجب ہے تو کیا بالغ ہونے پر ابھی جو غلط کام اس کے ساتھ ہوا تھا تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا؟ اگر کسی نابالغ بچے یا بچی کے ساتھ کوئی برا فعل ہو جائے، کوئی ایسا فعل ہو جی، کہ جس سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں نابالغ ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں مجنب تو ہو جائیں گے، جی، لیکن بالغ ہونے سے پہلے ان پر غسل جنابت واجب نہیں ہے، چونکہ غسل جنابت بنفس نفیس واجب نہیں ہے. جی، واجب کاموں کے لیے واجب. غسل جنابت واجب ہوتا ہے، چونکہ نابالغ بچوں پر احکام واجب نہیں ہیں جس کی بنا پر اس پر غسل جنابت بالغ ہونے کے بعد ہوگا، بالغ ہونے سے پہلے واجب نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام اللہ. میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے. لڑکی کے گھر والے پسند نہیں کرتے، میری پوری فیملی پسند کرتی ہے. اس کا کوئی حل بتا دیجئے تاکہ اس کے ماں باپ شادی کے لیے راضی ہو جائیں. اب یہاں پر تو ماں باپ مصلحت دیکھ رہے ہوں گے کہ کس بنا پہ راضی نہیں ہو رہے ہیں. جی، یہاں پر تو ہم کوئی ایسا راہ حل نہیں بتا سکتے ہیں کہ کوئی دعا بتائیں جی، جس کی وجہ سے یہ لڑکی کو تسخیر کریں اور ماں باپ راضی نہ ہوں، بلکہ میں ماں باپ سے گزارش کروں گا، اگر وہ ہماری بات سن رہے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو وہ دیکھیں اگر لڑکے کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں ہے، اپنے مذہب سے ہے، اور اصل چیز شادی بیاہ میں دین دیکھنا چاہیے، تقوی و پرہیزگاری دیکھنی چاہیے. اگر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں اس لڑکے میں جس نے یہ سوال کیا ہے، اس کے ساتھ کر دینا چاہیے. ماں باپ کو بھی اگر یہ ہے کہ بچی بھی پسند کر رہی ہے جی، تو اس پہ زیادہ ضد نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ فلک کشمیر سری نگر سے سوال کر رہی ہیں. سنگنگ کے سلسلے میں، گانے کے سلسلے میں ان کا سوال ہے، جو میں ترجمہ کرتا چلوں کہ ان کو سنگنگ کا شوق ہے، میوزک کا شوق ہے، اور جو کہ اسلام میں حرام ہے، اور لیکن کچھ ٹائپ کی میوزکس جیسے کہ بقول ان کے آیت اللہ سید علی الحسینی خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فقی مسائل میں لکھا ہے کہ کچھ قسم کی موسیقی جائز ہے. آئی لو سنگنگ. ان کو سنگنگ بہت پسند ہے، گانے بہت پسند ہیں، گانا گانا بہت پسند ہے، لیکن ان کے پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ ٹوٹلی حرام ہے. کیا یہ مدرس ڈے، فادرس ڈے حجاب کے اندر رہ کر یا قومی گانے اس طرح کے جو گیت ہوتے ہیں وہ گا سکتی ہیں جن کے پیچھے میوزک بھی ہو؟ تو کیا یا منقبت جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں میوزک کے ساتھ ہو بیک گراؤنڈ میں، تو یہ کیا گا سکتی ہیں؟ جو سوال ہے وہ تو بہت تفصیلی ہے، جی، میں اختصار کے ساتھ جواب دیتا ہوں. میوزک کے سلسلے میں جو یہ حوالہ دیا ہے آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے، کچھ میوزک کو جائز قرار دیا ہے، لیکن جو خود آغا سے سوال کیے گئے ہیں میوزک کے حوالے سے تفصیل سے جواب دیا ہے. کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی سننے میں سے پہلے بھی آتا تھا کہ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق میوزک کو حلال قرار دیا ہے. جی، نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے اوپر الزام ہے، اتہام ہے، یا یہ کہ مسئلے کو سمجھا نہیں ہے. آیت اللہ خامنائی کے ہاں بھی یہی چیز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میوزک جو لہو و لعب یا عیش و نوش یا اس طرح کے گناہ کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ان میں جو میوزک استعمال کیے جاتے ہیں یا جو میوزک ہیں، وہ میوزک قطعاً حرام ہے. جی، ہاں، جو آلات میوزک ہیں جیسے، لیکن وہ آلات لہوی جی، پروگرام میں جس کو آلات لہو بولتے ہیں، اس میں اگر استعمال ہوتے ہیں
وہ آلات اگر کوئی عقلائی فائدہ ہو، جی عقلائی فائدہ ہو، اور اس کی تشخیص خود اہل عرف یعنی عوام کے اس گردن پہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ لہوی میوزک ہے یا نہیں، کہ جو ناچ گانا باجا میں استعمال کرتے ہیں، اگر وہ ہے تو وہ قطعاً حرام ہے. لیکن اگر عقلائی فائدہ ہے، وہ میوزک نہیں، اس کے علاوہ میوزک ہے، عقلائی فائدہ سے مراد یہ ہے جنگ کے لیے ہو یا اس طرح سے ہو، تو وہاں پر حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے. لیکن یہ جو صورت بتائی گئی ہے اس میں جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے غنا کے سلسلے میں جو سوال کیا ہے، اب اگر یہ میوزک جو بھی میں نے بیان کیا اور دوسرے بھی مراجع کا یہ فتویٰ ہے کہ جو ناچ گانا باجا میں میوزک استعمال ہوتے ہیں، ان میوزک کے ذریعے سے اگر منقبت بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے. یا یہ جو سوال کیا ہے یہاں پر کہ یوم مادر پر یا یوم پدر پر یا اس طرح کے آزادی کے موقع پر گیت وغیرہ، اگر نامحرم موجود نہیں ہے اور غنا نہ ہو. غنا کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس طرح سے لہوی یعنی لہو و لعب ناچ گانے میں آواز نکالی جاتی ہے، کافی کھینچا جاتا ہے، اگر اس انداز میں، چونکہ ایک مجالس لہو و لعب ہے، مجالس عیش و نوش، مجالس گناہ جس کو ناچ گانا باجا ہم کہتے ہیں، اگر وہاں پر اس دھن میں اگر کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، منقبت پڑھ رہا ہے یا گیت پڑھ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں پڑھ رہا ہے تو وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام لاریب ہے اور میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. یہ لاریب نام کیسا ہے؟ لاریب نام تو نہیں ہونا چاہیے. لاریب تو ذات واجب ہے جی، جس میں کوئی شک نہیں ہے. جی لا ریب فیہ. جی جی ہاں، یہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کا. بس اس سے پہلے بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے جی کہ پڑھائی میں اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھیں. کیا شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا اور اس سے پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا شیئر مارکیٹ میں جاب کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، شیئر مارکیٹ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کے جو شیئرز خریدتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں، کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے. جی. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی یا بینک سے یہ شیئرز خرید رہے ہیں اور پھر بیچ رہے ہیں، ان کا معاملہ سود کا معاملہ نہ ہو. جی. سود کا کاروبار نہ ہو. اگر سود کا کاروبار ہے، معلوم ہے ہمیں، تو ہم بھی اس خریداری کے ذریعے سے اس میں شامل ہو جائیں گے، ہماری بھی شراکت ہو جائے گی. جی. یہ پہلی شرط ہے. جی. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئرز خرید رہے ہیں وہ شراب کا معاملہ نہ کرتے ہوں، یا اور کوئی حرام چیز، یا اور کوئی جو اپنے یہاں لحم خنزیر جائز نہیں ہے. اگر یہ سب معاملہ ہے تو بھی اس کے شیئرز، اس کمپنی کے شیئرز خرید نہیں سکتے ہیں. جی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، ایک چیز ہے مبیع اور ایک چیز ہے سمن. جی. مبیع کہتے ہیں جو مال بیچا جا رہا ہے، سمن کہتے ہیں اس کے عوض میں، اس کے بدلے جو رقم یا مال دیا جا رہا اس کو سمن کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ دونوں نقدن موجود ہوں تب یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر دونوں ادھار ہیں تو ادھار کو ادھار سے بیچا نہیں جا سکتا ہے. یہ شرطیں ہیں. اگر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں تو اس طرح کی کمپنی میں، اس طرح کی کمپنی سے یا بینک سے شیئرز بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر جاب بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں توضیح المسائل کا گھر میں رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں آپ کو مزید ڈیٹیلز مل جائیں گی انشاءاللہ. جی ہاں، انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. Kindly share the account numbers in which contributions can be transferred. Regards دانش ظہیر. آپ کے ٹی وی پہ جو اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، برائے کرم اس کو نوٹ فرما لیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. خمس کے احکام معلوم کرنا ہے. مثلاً کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ سالانہ ادا کیا جاتا ہے یا کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ کن چیزوں پر خمس ادا کرنا واجب ہے؟ کتنا حصہ ہوتا ہے خمس کا؟ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے، خمس تو جو ہماری آمدنی ہے، جی،
آمدنی، سال کی آمدنی کے بعد خرچ سے جو بچتا ہے پیسہ، جی، اس پر 5واں حصہ واجب ہے. اور اس کے لیے ایک چیز یہ سوال جو کیا ہے کہ سالانہ ہے جی، یا جب دل چاہے، اس کے لیے جو یہ ہے کہ ایک تاریخ معین کرنی چاہیے، جی، اور جب وہ تاریخ آ جائے تو اس پہ خمس نکالنا ہے. لیکن اگر درمیان میں بھی منافع آ جا رہا ہے کسی چیز میں اور وہ خمس دینا چاہتے ہیں تو خمس ادا کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ چینل بھی اسی طرح دیکھتے رہیں گے، اور جو پینڈیمک ہے اس میں جو مراجع کرام کے ہمارے احکامات ہیں، میڈیکل فریٹرنیٹی اور ڈاکٹرز اور حکومت کی طرف سے اقدامات ہیں، اس پر مکمل عمل کریں، اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو اس مرض سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس مرض سے اور ہر طرح کے جسمانی اور روحانی مرض سے ہم کو محفوظ رکھے. میں آغا سے بھی دعا کروں گا، اور آغا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی دعا فرما دیں. آغا آپ کو بھی بس آخر میں جو آپ نے دعا کی ہے وہی میں بھی تکرار کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام ناظرین کو، تمام مومنین کو تمام آفات ارضی و سماوی اور بالخصوص اس وبا سے محفوظ رکھے. آغا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگر زندگی باقی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.